two ground rules for housekeeping. The speakers will be allowed sufficient time to speak, so you're allowed to encourage to take notes. But this meeting will be conducted in Chatham House rule, which means that you may not reproduce what they say by quoting them. You would require the express permission of the discussant as well as the department for it to be reproduced under their name. You may take notes. A white paper may also be published at the end of the requirement of the conference if the guests allow. Otherwise, a report on the conversations and text will also be there. You will also be allowed sufficient time to have a participatory role in this discussion, considering this is a round table, and you can bring your opinions along. I encourage you to listen to our guests carefully and try to take notes of certain aspects that they would be delving into. They're experts in the field of analysis. They have been interacting with the Constitution of Pakistan for a very long time. They understand how it functions. So it's very vital for us to listen to what they have to say and then put our piece in if and when required. When you're asking questions, do introduce yourself, to introduce the semester you're in, whether you're from the PhD or the MPhil or the BS program, and ask your question then. Keep your question short, keep it precise, keep it to the point. If there is a comment to be made, make that comment, but do not overstate your position and do not extend the comment to a point where it becomes a lecture. With all this housekeeping in order, ladies and gentlemen, may I request the Chairman, Department of Political Science, to give his opening remarks. Thinking process. We need to think about our political system, that how we are proceeding. We need not to be pessimistic about our political system, because in the history of nation, 78 years are not enough to groom up. So what I understand that today's conference is going just to indulge you in that thinking process that we need at the moment, especially among the youth of Pakistan, which is the largest in the world today. So what I understand that you people are going to participate actively and going to ask those questions which you have in your mind, and obviously our speakers and guests and you all would definitely allow us to add certain things which we could understand out of this amendment. The 27th Amendment and its impact on Pakistan is the core title for this roundtable conference. What I understand after reading and going through this amendment, that it is really interesting in many ways, especially the articles 243 and 248, although almost 56 articles, I would say, amended with certain other clauses also. So it is difficult for me to count all those clauses also, but it was 55 or 56 articles which have been amended. And 243 and 48 are interesting because in 243 the immunity is given to president, and 48 is immunity is for this. 43 is for the lifetime duration for the Chief of Army Staff, and immunity for the President in 48 article, and for both even. So I believe that we need to understand that we are evolving. In evolution, all these things, I would say, a positive gesture as far as Pakistan is concerned, because I take it positively that we start talking about different things. We have experienced different political systems in Pakistan. Presidential, parliamentary, even I would say not only the federal but also the unitary indirectly. So this is how we are experimenting with different things. So I believe in 78 years Pakistan really going well, and I would say, it is my theory, you may disagree, and please, it is my humble request to all of you that we all have our opinions, we can disagree, but we need to tolerate and we need to be patient enough to listen others and try to, cooperate with them. Okay, it's your opinion, but you can disagree even then. So what I believe that Pakistan may be one of the most developed countries in the world in their first 78 years of history. America was 85 years old when it had a war against slavery in 1861. So what I am thinking, that being positive towards your political system, especially the people who believe that nothing can happen now in Pakistan after this 27th Amendment, I would like to add here that please, this is what they want in fact.
that you start thinking in that way that nothing can happen in Pakistan now. No, everything can happen if you want. So it is you need to be proactive and need to participate in the system. Democracy is a form of government, as you people have been studying in your literature. I always believe that democracy is a mean to an end, not an end itself. Your participation or the participatory culture is necessary for enhancing the value and the credibility of a political system. Today, our silence is in fact damaging more to our political system as compared to anything else. So I would request you all that please try to think, because thinking can definitely change anything. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I request you to keep your cell phones and smart devices on silent so as not to interrupt today's proceedings. If we may recollect few things from the chairman's address, it is that constitutionalization and constitutionality are two things that students of political science should be very familiar with. So the name of making a constitution, the process in which you're involved in, has its ups and downs. It has its good moments and it has its bad times. That does not necessarily mean that the constitution is so perfect a document that it cannot be amended, or it is so weak a document that it cannot support the system. Forward, I will not take too much time because I'm also eager to listen to our next speaker. He is an eminent scholar. He has been the foundation stone of Pakistan's political science. Professor Hassan Askari Rizvi, the emeritus professor at the Department of Political Science, is a household name when it comes to political scientists and international relations scholars, not just here in Pakistan, but also abroad. There's hardly any developmental discussion on political science anywhere on the planet where you don't have his name as a cornerstone of that conversation. So I would like to request the emeritus professor, Dr. Hassan Askari Rizvi, to continue. Thank you for giving me an opportunity to present my views focusing on the 27th Amendment. You know, Parliament's right to amend a constitution is always recognized. Parliament has the ultimate authority. That no doubt Parliament has the right to amend the constitution. However, a constitution is not an ordinary law. When you are dealing with the basic and fundamental law of a country, which is constitution, then there are always certain etiquettes and certain principles that have to be kept in mind while amending the constitution. For example, first thing that we take into account for an amendment is public interest and societal good. To what extent an amendment serves public interest and public good. Secondly, what is the relationship of the amendment with the basic structure of the constitution? If you have a parliamentary system of government, it has certain basic features. And if you have a democratic system, which parliamentary system is, then there are certain basic fundamental requirements of that kind of constitution. Third, a debate on the amendment with the objective of evolving consensus and understanding as much as possible, not necessarily 100%, but to maximum limit. And then you don't introduce amendments in the constitution which are person specific. Yes. No amendment to serve the interest of a particular person, particular leader or particular individual. If you apply this criteria on the 27 amendments that have been made in the Constitution of Pakistan so far since 1974, when First Amendment came in, then with the exception of 5 amendments, or at the most you could say 6. So there are 5 and 6 amendments which can be described as amendments that are in general interests, or they deal with non-controversial issues, or they deal with routine matters. There are only 5 to 6 amendments out of 27. However, rest of the amendment have been serving the dominant elite of that particular time. So
the amendments have generally served the interest of the dominant elite in Pakistan, right from the beginning to the present, with the exception of 5 and 6 amendments, which I can mention, but it's in detail. Then amendments have to be examined within the political context of a country. If you are talking of Pakistan, then political context of Pakistan, they can't be discussed in vacuum. For example, in the course in political science is Introduction to Political Science course, and in that course we often discuss merits and demerits of democracy, good points of democracy, weak points of democracy, merits and demerits of parliamentary system, merits and demerits of presidential system. These are the things which are studied in abstraction. However, when you talk of an amendment to the constitution, then the political context, in what context and for what considerations amendments have been made, those have to be kept in mind to understand it. Now, when we look at the 27th amendment, keeping in view this criteria, which I have briefly outlined, then I think 27th amendment serves 3 persons. One, President Zardari. Second, the ruling coalition led by Shehbaz Sharif. Third, it serves the interest of the army chief. 3 people are served by this amendment. It has nothing to do with the interest, societal welfare or public interests. It's part of the power game that we have seen in Pakistani politics over the years, and it has weakened the autonomy of the judiciary and given a more active role to political leaders, especially the executive. The role of executive in the selection of judges has increased as compared to what it was in the past. And also we can describe this amendment as dethroning of the Supreme Court. All powers of the Supreme Courts have been moved to a new court, constitutional court. Therefore, Supreme Court is now only as a review court for civil and criminal cases. The basic character of the Supreme Court as the guardian of the Constitution, guardians of the fundamental rights, all these powers have been stripped from the Supreme Court. So Supreme Court's status has been, lowered in this context, and also it has weakened civilian processes and institutions. Again, we can go in detail later on. And the army chief has emerged as the most powerful person in Pakistan under the present, circumstances. And it is understandable because civilian leaders have always been looking towards the army chief for support, and now they will have to look more towards, his support. So these are general comments. Then let me very briefly mention, a few things about the, Federal Constitutional Court. Now, if you look at the official statements, then you find is the discussion like merits of constitutional courts. Opposition is talking about demerits of the constitutional court. But as a student of political science, what we do is look at the experience of those European states where constitutional courts exist, how those constitutional courts work, and what is the role of the other courts in that country. Now, these kinds of courts, constitutional court, exclusive, separate, distinct constitutional court, exists in some of the European countries. But the difference between Pakistan and those European countries is that in those European countries there is no serious political polarization. The kind of political division that exists in Pakistan is not in those countries where you have a constitutional court. And also there is a consensus in those countries on the basic features of the political system, that this type of political system will have
and there is no division or controversy over that. And political institutions work within a democratic framework and address the political question within the political system and political institution which they have created. We don't, in case of Pakistan, for everything we used to go to Supreme Court, now we'll go to Constitutional Court. So if every political issue is to be taken to the highest court of the country, then of course controversies will arise, difficulties will arise. For example, latest example which I can give you, take the example of governmental change in KP, Khyber Pakhtunkhwa. The resignation was not accepted by the governor until the High Court, Peshawar High Court intervened. And new Chief Minister could not take oath before Supreme Court, before Peshawar High Court ordered. Now these are routine things. These should not have gone to court, but they went there. And then on the first working day as Chief Minister, what he did, he went to the Peshawar High Court and got a bail. So you don't have these things in those European countries where you have constitutional court. Therefore, these controversies have to be, kept in mind. And then one major argument is that there is a lot of load of cases, pending cases in Supreme Court. Now, Supreme Court will deal with individual cases, and constitutional matters will be discussed by this constitutional court. But look at the performance of the constitutional bench which was established last year. It was established in October 24 and it has worked until now, October 25, 1 year. How many cases that constitutional bench has dealt with? Those need to be examined to address this question, that with this you will have, speed. And then how first constitution court is being established under the direction of this political government. Chief Justice is appointed. Present Chief Justice of Constitutional Court is appointed by Prime Minister. He recommended the name and President appointed it, not through Judicial Commission. And other judges are being appointed by Chief Justice in consultation with Prime Minister. And interesting thing about the present Chief Justice of the Constitution Court is, who has been appointed just 3 days ago, as a judge of Supreme Court, he was due to retire on 1st December 2025. In 12 days' time, 30th November was his last working day, and 1st December was his first retirement day. Now he got 3 more extra years, because as judge of the Constitutional Court, he can go up to 68. So he got 3 years extra. Obviously, he will be obliged to the government for this favor. And then, very quickly, so that I don't take all the time, look at the appointment procedure now of the judges, where there is more political interference. Issue of judges transfer, how that is being dealt now. I can go into history, but that will take a lot of time. How the practice was changed in the past, and now it is again being changed. It was changed even in the past because of political reasons. And then sidelining of the Supreme Court, which I have very briefly mentioned. And I think this has to be seen in the political context of Pakistan, why Supreme Court has been sidelined and new court has been brought in, because the PMLN government was very unhappy with at least 3 Chief Justices. Justice Saqib Nisar, Justice Asif Saeed Khosa, and Umar Ata Bandeyal. With 3 Chief Justices, they were very happy. They gave judgments which went against PMLN, but also judgment that went in favor of PMLN. But PMLN is quoting only those judgments that went against Nawaz Sharif and other people. Therefore, so they were very happy with Qazi Faiz Isa in that respect. And finally,
lifetime immunity, take all constitution of the world. Lifetime immunity is not given to those people who have fixed term of office. Lifetime immunity is not given to those people who have 5 years of office, 4 years of office. Yes, while they are in office, there is immunity. For example, president has the immunity, governor has certain immunities, prime minister have certain immunities, but that's only as long as you are in office. Once you are out of office, then you face that problem. But here the problem was with both Zardari and army chief, because Musharraf's example is in front of you. He faced trial after retirement, after leaving presidency. Therefore, they want security. Second point, there was no need of mentioning field marshal status in the constitution. Ayub Khan was the first general to get field marshal's title on 27th October 59. There is no reference to his field marshalship in the 1962 constitution. You can take up that constitution and there is no mention. And there is no need of mention of field marshal in the constitution, because traditionally field marshal's position is lifetime position. Lifetime in the sense that he can on ceremonial occasion use uniform. However, once he quits his office as army chief, then the power of army chief does not remain with him. No, whosoever is army chief will command the troops. But as a matter of respect, field marshal, whether it's in the British Army, American Army, or Pakistan Army, is viewed as active in service, and he can use uniform on official occasions. Whereas after retirement, you don't use uniform. You can't wear uniform after retirement, but field marshal can. It's a tradition, and there is no need of constitutional amendment. However, when you create the office of Chief of Defence Forces, you need amendment. For that, amendment is needed. Because currently you have the Chairman Joint Chief of Staff. Instead of Joint Chief of Staff, you will have Chairman Joint Chief of Staff, you will have Chief of Defence Services. So you need amendment. And many countries have Chief of Defence Services or Chief of Defence Forces. India has Chief of Defence Forces. Then, however, these offices are kept in two different persons. They can be combined. There is no bar on combining these two offices. They can be combined. But generally, these offices are kept separately, and actual control of troops is with the Chief of the Service, Army Chief, Navy Chief, or Air Force Chief. They control services. Chairman, Joint Chief of Staff or Chief of Defence Forces is a kind of coordination role, harmonizing three services, coordination. But when you combine the two offices, as it has been done in Pakistan, then we'll have to see how that system operates. We'll have to wait and see. And secondly, it raises two basic questions. One is, when you combine these two offices, then of course it makes the Army Chief's office too powerful, which is already powerful office in Pakistan, the most significant office in Pakistan. Then a term of the Army Chief would now be 3 + 5, 8 years. 3 years already done, 5 years he will get on 27th of October. And this creates two problems, but only time will tell the implication. We can't say anything at this stage. Firstly, it creates or in fact it undermines the career opportunities for a number of senior officers in the army. If Army Chief and Chairman Joint and Chief of Defence Services stays for 8 years, a number of officers will lose their career. Second, in Pakistan, tradition of service autonomy is very strong. In Pakistan, the tradition that army is controlled by Army Chief, Air Force Air Chief, Navy Naval Chief, this autonomy is very, very powerful in Pakistan. It's a very strong tradition in Pakistan.
no civilian leader is allowed to interfere in the internal organizational affairs of the military. That's an established tradition, not recent, but goes back to the British period, who established the army in this country. So we'll have to see if is there any problem of maintaining service autonomy vis-a-vis power of the power of the defense chief, which they are creating now. Therefore, I would conclude my presentation that there are certain things which will unfold over a period of time, and then we can decide to what extent it creates difficulties. However, keeping in view what we have received up to now, I think judiciary's autonomy has been greatly undermined, and it reinforces executive control over judiciary, and also the authoritarian trends that have become pronounced in Pakistani system will continue to persist. Thank you. Thank you so much, sir. It's always enlightening to listen to you. If I sum up the professor's conversation in very few words, there are basically three aspects to this constitutional amendment. The first is the structure and functionality of judiciary. So Pakistan's Supreme Court, or the apex judiciary of the country, is currently, as per this constitutional amendment, under review. And what kind of review, he's aptly talked about it. We would encourage you to download, and we will also provide the 27th amendment for you to study, take a look at it. The second aspect that the professor had alluded to is the functionality of the armed forces. So there have been some changes made to the structure and functioning of the armed forces. And then there is a third view in his conversation, that whether this constitutional amendment satisfies the spirit of constitutional amendments, the necessity to encourage the constitution to evolve over time, or whether it is out of necessity of political friction that currently exists in the country. So with these 3 points, I would like to also invite comments from Mr. Basit, who is a former civil servant and is presently working as advisor media to the Federal Tax Ombudsman. Mr. Basit, you have the floor. Thank you very much, Honorable Hassan Saab, Rana Eijaz Ahmad, distinguished guests, ladies and gentlemen. It's a great privilege and honor for me to address this august gathering today on the vitally important subject which every Pakistani is facing today, thinking today, and wants to talk to each other. Now the most important thing, I think, in this case is, if you summarize it in 2-3 sentences, the power of army has increased, the powers of Supreme Court has decreased, and the executive has got also some powers. This is in a nutshell, I would say. What you learn from Hobbes, Locke, Rousseau, and Montesquieu, and now we are in the 21st century. You can imagine where we are heading towards. First and foremost thing is that Pakistan's foreign exchange reserves are low. Poverty rate is very low, high, that is about more than 45%. Unemployment rate is growing. Tax to GDP ratio is also very low in Pakistan compared to the regional countries, and host of other issues. So that are being addressed through this 27th Amendment. So this is I would say, joke, major joke. If you take a moral aspect of this 27th Constitution, Islamic concept of this 27th, and then there is an official, like we are the officer and we are committing certain times, mistakes, blunders, and our senior boss or the competent authority gives us immunity, so that to that extent is okay. But if we talk about this moral aspect, even during the Khulafai Rashidin, during the Islamic period, even during the period of Prophet Mustafa sallallahu alaihi wasallam, it was not available. Nobody was given any amnesty. Nobody was given any
powers istisna. So both sides, if you look into that, so it comes to the conclusion that excessive and unbridled powers are always dangerous to the very foundation, the core of the country's constitutions. And remember, as our Honorable Chief Guest has said, regarding the increased powers of the army, since I belong to 7th Common CTP, and I have seen more years in my years when I was 10 years old. Fatma kya jane siyasat kya bala hota hai. But if you see right today, most of the people sitting here, a young generation, they are, I think, born in the 21st century. I have seen the world in 1964, I've seen 72, 73, Ijaz, then period of the rise of democratic political parties headed by Benazir Bhutto and Nawaz Sharif sir. What we are seeing today is, what we are facing today is, basically, we all understand what this 27th Amendment is all about. But why we have reached here? Why? This is the main question. It is not only the fault of the dictators. It is not the fault of the army. It is the fault of our politicians as well. The way they have ruled this country. Even the biggest part in the world, USA, that has all, I think, got 27th amendments so far, but not in 78 years, in, I think, 240 years. 240 years. Yes. So amendments are not bad in sense, but that needs to contribute to the welfare of the nation, people, marginalized class, young generation, youth. Now just see whether this is happening, this is contributing. No. So our politicians from the beginning, they have been rightly pointed out by Askari Sahab, finding shelter under army, always looking for help from army. Election 13 you can say, election 18 say, this 24 say. Every time you say, the record is tainted. So our politicians basically, what they were eyeing for, what they were looking for, amassing wealth, increasing their powers. Absolute powers always corrupts absolutely. So this is basically their rule, which I have witnessed from 1964. I remember third or fourth amendment was when Zulfikar Bhutto, I think, amended the constitution. Anybody can be arrested and sent for 3 months. Yeah. So that was in the very beginning. Bhutto was a great democrat leader. तो किसी के आप देख लें, किसी भी लीडर को देख लें, you just watch his performance. इस पे ना आप जाएं कि 27th अमेंडमेंट है, वो तो नजर आ रही है, सबको पता है, अखबारों में छप गया जी, आर्मी चीफ इतनी देर चलेगा आके. कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि पीटीआई ने बिल्कुल इलेक्शन में 47 की बात हुई है, सबने इसमें देखा, इसमें ये कोई इज एन ओपन सीक्रेट. फिर ये कह रहे थे कि दी अराइवल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप जो होगा वो बड़ा बेनिफिशियल होगा, गुड फॉर द कंट्री होगा. लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप हैज कम, व्हाट हैज हैपेंड? किसी ने इस बात पे एनालिसिस किया कि क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ? यू रिमेंबर द टाइम व्हेन देयर वर इलेक्शंस गोइंग ऑन इन यूएसए, देयर वर मेनी रूमर्स, rather there were many statements by certain Pentagon people from the America. Yes, Mr. Khan should be released. There were resolutions passed by the Senate or House of Representatives by certain members, majority. What has happened?
there's no analysis as yet. People are just guessing what has happened. So we need to look ourselves. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم اندر سے کیا ہے, ہم کیا چیز ہیں, کیا ہم نیشن بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں, کیا وی آر ٹرائنگ ٹو بیکم اے نیشن. آج کا جوان جو ہے وہ از بلیسڈ وتھ سو مینی تھنگس جو ہمیں نہیں حاصل تھی. آگے ہم ڈوگر کی کتاب پڑھتے تھے, موٹی کتاب جنرل نالج کے لیے, تو آج تو ایک ٹیلی فون ہے ماشاء اللہ, سب کچھ اس کے اندر ہے. تو پھر کیوں ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے؟ ڈاکٹر صاحب کے بڑے اچھے اچھے انٹرویوز ہیں, بڑی اچھی باتیں ہیں, کالم نگار بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, رائٹرز بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, اینکر پرسن بہت سی باتیں کرتے ہیں, لیکن کیوں؟ سو ایکشن شوڈ اسپیک لاؤڈ دین یور وائس. کیا ہمارے ایکشنز, ہماری باتیں جو ہم کرتے ہیں, کیا ہم پہ پورا کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں اس کے اوپر؟ نہیں ہوتا عمل اس کے اوپر. ہم وہ قوم ہے جو عمل کے معاملے میں بالکل نابل ہے عمل سے, کہ عمل کیا چیز ہوتی ہے. ہم ساری عمر ہوگی دیکھتے ہوئے بڑے بڑے سیمینارز, کانفرنس اٹینڈ کیے ہم نے. آگے ہم تو ٹائم پر کانفرنس شوٹ نہیں کر سکتے آگے ایز اے نیشن. انتظار کر رہے تھے. مجھے یاد ہے 1985 میں میاں صاحب فائنانس منسٹر تھے, تو یہاں کی تقریب تھی, تو میں ہلٹن میں تھی شاید اس وقت, اویواری میں. تو میں بیٹھا ہوا, 1 گھنٹہ ہو گیا, لیٹ ہو گیا. وہ میاں صاحب جب آئے, کچھ لوگوں نے بڑبڑا کر کہا, یہ جناب آپ نے کیا مذاق کیا, ٹائم پر نہیں آ پاتے, یہ کرتے. خیر میاں صاحب چپ کر کے چلے گئے. 85 اوور پاپولیشن کیا ہے ہماری, کیا 27th امینڈمنٹ اوور پاپولیشن کو ایڈریس کر رہی ہے؟ کیا یہ مسئلہ عوام کا نہیں ہے؟ اوور پاپولیشن جو ہے ہماری گورننس کو چیلنج کر رہی ہے جگہ جگہ. 1981-82 میں یاد ہے جب ڈرائیو کرتے تھے, ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی جا رہی ہے, فلانا آدمی جا رہا ہے. آج پتہ نہیں, یہ نہیں پتہ لگتا ازدحام ہے گاڑیوں کا, جس شہر میں جائیں, جس ولیج میں جائیں. So these are the problems which are being faced by this nation. So my, I think, point of view is that this 27th amendment, which is giving full power to the army chief, and Dr. Sahab has very rightly said, we are always apprehending certain things. Remember Bhutto said to Ziaul-Haq, میں تمہیں آرٹیکل لگاؤں گا. What happened to Bhutto صاحب? سو یہ بیک گراؤنڈ تو ہمارے یہاں ہے. مشرف صاحب کے بارے میں اس نے بتایا, ڈاکٹر صاحب نے پھانسی کی سزا ہو گئی تھی, وہاں سے پشاور سے ہمارے چیف جسٹس نے کیا. سو دیز آر امپورٹنٹ تھنگس وچ وی نیڈ ٹو نو, اینڈ وی ایز اے نیشن, ایز اے یوتھ, یو آر دا یوتھ. ہمارے یہاں وی آر آل ڈیوائڈیڈ. جب ہم ڈیوائڈ ہوتے ہیں, پولیٹیکل ڈویژن ہوتی ہے, تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں 27th امینڈمنٹ کی. وہ جو نیرو کیا بانسری بجا رہا تھا اور وہ روم چل رہا تھا, تو یہ چیزیں تو ہیں, لیکن ہم صرف وی کی ناٹ سمپلی بلیم دی آرمی فار دس. یہ تو ہے کہ ٹھیک ہے, سنس 47 آنورڈ, میں اٹس ناٹ دیٹ ٹائم دیٹ آئی کین نریٹ یو دی انسیڈنٹس ہاؤ آرمی پریویلڈ اینڈ ہاؤ آرمی ٹک دی چارج فرام دی ویری آن 1958. اس سے پیچھے کا پیریڈ 7 سال کا ہمارا, وہ بھی پتہ ہے سب کو. لیکن ہر جگہ آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں لوگوں میں سے کہتے ہیں مورل ویلیوز کی فقدان ہے. مورل ویلیوز پولیٹیشینز میں ہونی چاہیے آگے. آئی اونلی سم ٹائم واچ لوک سبھا, راجیہ سبھا آن ٹی وی, اینڈ واچ دی پیپل, پارلیمنٹیرینز. تو دے آر آل, آئی مین, serious about the issues being taken in the Lok Sabha, Rajya Sabha. Nobody was watching his telephone, nobody was talking to this man or this man. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک شاٹ ہوتا ہے ٹی وی کا, اس کے اندر فائنانس منسٹر یا پرائم منسٹر تقریر کرتا ہے, اس کے نیچے آدمی بیٹھا ہوتا ہے, ہاتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے. یہ ہماری سوچ ہے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. میڈیا از ویری امپورٹنٹ. اب میڈیا کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو مسائل درپیش ہے ہمارے یہاں, ہم بولتے بہت زیادہ ہیں, اور بولتے ہوتے ہم یہ نہیں خیال کرتے کہ کیا بول رہے ہیں. تو ہمیں بہت سی چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے. سیاست جو ہے اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. اور یہ نہ سمجھیے کہ 27th امینڈمنٹ آ گئی, کوئی کتنا رول کرے گا, سپریم کورٹ کی پاور کتنی کم ہو جائے گی, کانسٹیٹیوشن کورٹ پہ جو ہے امین الدین صاحب کتنا سال اور لگائیں گے آگے. فورگیٹ اباؤٹ دیز تھنگس, ٹائم ول ٹیل یو. اللہ نہ کرے کہ ہم دوبارہ سے پھر اسی جگہ آ جائیں جہاں جب
ضیاء الحق صاحب گئے تھے تو اس کے بعد بے نظیر آئی تھی، پھر واپس ہم چلے جاتے ہیں. ہم کوئی کام کرتے ہیں، کچھ بڑھتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں وہاں. ہمارا یہی سفر ہے، آگے پیچھے سانپ سیڑھی ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ وی ہیو تھنک اوور کہ پاکستان کو جو ایشوز درپیش ہے، مسائل درپیش ہیں، میں نے آپ کو مورلی بتا دیا، اسلامک پوائنٹ آف ویو بتا دیا ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کسی کو آپ استثنا دیں، لیکن اس طرح اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں آوازیں اٹھتی ہیں، پھر اسمبلی میں آوازیں اٹھتی ہیں، پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھتی ہیں. ابھی آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی ابھی گورنر صاحب نے بھی کوئی بیان دیا ہے کہ وہ آئے گا اور سب کچھ ٹھیک کر دے گا. دس مائنڈ سیٹ شوڈ بی، ہمیں ایک کولیکٹیو سوچ ہونی چاہیے، پارلیمنٹری سوچ ہونی چاہیے، ڈیموکریٹک سوچ ہونی چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا وی نیڈ ٹو جوائن ٹوگیدر، ہینڈس ٹوگیدر، وی نیڈ ٹو سٹ ٹوگیدر آل پولیٹیشینس. اور میرا خیال ہے پاکستان شوڈ بی دیئر فرسٹ اینڈ فور موسٹ پرائرٹی. پاکستان کو لفٹ کرنا ہے، پاکستان کو آگے جانا ہے. ہمیں ان 3-4 کروڑ بچوں کا سوچنا ہے جو کہ بیچارے آؤٹ آف اسکولس ہیں. ہر پولیٹیشین کر رہا ہے، 10-15 سال سے میں سنتا آ رہا ہوں دیٹ اتنے کروڑ بچے باہر ہیں. بھائی باہر ہیں تو بس اب ان کو کسی طرح کیا روڈ میپ، کیا واٹ از دا روڈ میپ بفور یو، کس طرح کریں گے آپ اس کو آگے لے کے؟ روڈ میپ بتاتے نہیں ہمیں، آگے کوئی نہیں بتاتا آج تک. آگے کلائمیٹ چینج، میں 2015 میں گیا تھا UN میں، اس وقت کلائمیٹ چینج کا ہوا تھا، میں آئی وٹنس ٹو دیٹ. میں نیشنل انسٹیٹیوٹ پاپولیشن اسٹڈیز کے ہیڈ بھی رہا ہوں اسلام آباد میں، نپس کا. لیکن نہ پاپولیشن نہ کلائمیٹ چینج ہے. جب ہمارے پر آفت پڑتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہاں ہمیں امداد دی جائے. تو یہ چیزیں جو ہیں، ان چیزوں کو سوچنا ہوگا. ہمارے بڑے مسائل ہیں، ہماری کلائمیٹ چینج کے ایشو ہیں. کلائمیٹ چینج کو کیسے ایڈریس کر رہے ہیں؟ اونلی ون پارٹی کین ناٹ ایڈریس دی کلائمیٹ چینج ایشو. وی شوڈ آل ٹیک اپ ٹوگیدر. بعض ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہم کو پولیٹیکل اس کی نظر ہو جاتے ہیں آگے، تو وہ بھی معاملے ہیں. اور پاپولیشن کو ہم دیکھتے سوچتے نہیں، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. آ کے پاؤں پر جلتے ہیں ان کے، ہمارے لیڈرس کے اوور پاپولیشن میں بات کرتے ہیں. So these are the things. So I think in the best interest of this country, because Dr. Sahab has in detail told you all the clauses. There's also difference of about the number of clauses. Some says 49 clauses, some say 54 clauses. Still it is not clear about that. But hopefully, inshallah ta'ala, my prayer is that Pakistan should progress. Best of luck, Pakistan. Thank you very much. Ladies and gentlemen, it's always nice to introspect on the mistakes we've made. It only makes us a better nation, and it gives us an opportunity to improve on things that we need improvements on. Constitutional crises, amendments, they can take their time. They're always here, they're always there, they're not going anywhere. But when the nation does not understand its core problems, I think Mr. Basit is right in pointing out, then that nation can always lose its way far more quicker than it can find solutions. But talking about perceptions, how things are perceived, how things are understood, not just from the point of the media, but also from the understanding of how people resonate with it. I would like to invite a conversation from Mr. Salman Ahmed, who's a renowned journalist. He has remained very critical of changes within the constitution. He has always kept his sharp eye on how changes have been made in the Pakistani political system. And has also been an ardent critique of how that change or these amendments have had an impact on how people view their relationship with the state. So without further ado, Mr. Salman Ahmed. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. सबसे पहले तो प्रोफेसर डॉक्टर राना एजाज साहब को शुक्रिया जो इस किस्म का डिस्कोर्स और इस किस्म का मुकालमा वो क्रिएट करते रहते हैं. और मैं समझता हूँ कि आज के जो तालिब इल्म हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो नेशनल डिस्कोर्स है उसको क्रिटिकली डिस्कस किया जाए कि चीज़ें किस तरह से PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट. और उसके बाद से अगर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई PTI के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के अपने अंदर जो ग्रुपिंग थी उसके कॉन्टेक्स्ट में, जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जुडिशरी का हुकूमत के साथ, पॉलिटिकल एलीट का इस्टेब्लिशमेंट के साथ, हुकूमत के साथ, मीडिया का क्लैश, सिविल सोसाइटी का क्लैश, अगर आप इस सारे कॉन्टेक्स्ट को देखें तो आपको समझ आता है कि 26th एंड 27th अमेंडमेंट का जो बैकग्राउंड है वो क्या है. पहली बार ये हमारी हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि जजेस ने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के जजेस ने फर्स्ट टाइम अपने अपने लीडर यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के खतूत लिखे.
اور کہا کہ ہمیں فیصلہ کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے, ہمیں تھریٹنگ فیل ہوتی ہے, ہمارے فیملی پہ دباؤ ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. وربل تو باتیں ہوتی رہی ہیں لیکن ریٹرن کبھی نہیں ہوا تھا اس طرح سے. اس وجہ سے جو جوڈیشری کے اندر, اور یہ جو میں پولرائزیشن کی بات کی نا ڈاکٹر حسن عسکری صاحب نے, اب یہ پولرائزیشن سے پولیٹیکل پارٹیز تک محدود نہیں رہی, اس نے انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی پولرائزیشن کی ہے, چاہے وہ ملٹری انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, اور چاہے وہ سول سوسائٹی ہے. اور ایک ایسی تقسیم پیدا کر دی کہ ہمیں لگا کہ ہم ایک جگہ پر چیزوں کو ریزالو کرنے کی بجائے اس کو اور زیادہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور آج اس کی بگاڑ کی شکلیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیں نا, ہم نے چیزیں کیا دیکھنی ہیں, ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو 26 اور 27, میں اس لیے اس کو 26 کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کیونکہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, ابھی 28 بھی آنی ہے, اس کا بعد آ جا رہا ہے. یہ کس حد تک کانسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں آتی ہے, کس حد تک لیگل کانٹیکس کو کور کرتی ہیں, کس حد تک ڈیموکریٹک پروسیس کو پورا کرتی ہیں, اور کس حد تک یہ پارلیمنٹری پریکٹسز کو پورا کرتی ہیں. یعنی یہ عجیب منطق ہے کہ جس طرح سے پارلیمنٹ گونگے بہروں کے اوپر بنا دی جاتی ہے اور کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی اس کے اوپر, کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی. یعنی 26 امینڈمنٹ پہ منسٹر آف لا کہہ رہا ہے ایک رات پہلے کہ میں نے ابھی تک ڈاکومنٹ نہیں دیکھا. کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ نے ڈاکومنٹ نہیں دیکھا اور آپ اس 26 امینڈمنٹ کو پاس کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی کیبنٹ نے نہیں دیکھا, آپ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے نہیں دیکھا. 27 امینڈمنٹ کے اوپر بھی یہی کچھ ہوا. لاسٹ مومنٹ تک ہمیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ کوئی 27 امینڈمنٹ نہیں آ رہی. پھر اچانک بلاول صاحب کی ٹویٹ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ 27 امینڈمنٹ آ گئی ہے. اس کا ڈرافٹ ہم سے شیئر ہوا ہے, وہ ڈرافٹ بھی انہوں نے آج تک ہم سے شیئر نہیں کیا. پھر اچانک وہ چیزیں جا کے پیش کر دی جاتی ہیں. نو ڈیبیٹ ان دا پارلیمنٹری پالیٹکس. یہ پارلیمنٹ کا رول اس طرح سے نہیں چل سکتا کہ آپ لوگوں کو بٹھا دیں اور ان کو کہیں کہ بس حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, کسی اور نے فیصلہ کر لیا, وہ آپ نے بس یس مین کرنا ہے, اور لوگوں کو اٹھاتے رہے, لوگوں کو کھڑا کرتے رہے. اور سینٹ میں جس طرح سے ہوا آپ کو پتا ہے, سینٹ میں 2 ووٹ کم تھے, تو کس طریقے سے آپ نے ان 2 ووٹوں کو لیا, ابرو صاحب کو اور ایک اور جو جے یو آئی کے تھے, اور وہ کہہ رہا میں ریزائن کر رہا ہوں آج. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم آپ کو واپس لے کے آئیں گے, فکر نہ کریں. پھر اگلے دن اس کی رولنگ دی جاتی ہے کہ نہیں یہ ریزائن نہیں, ان کا ووٹ دوبارہ کرے گا. یعنی ایک مذاق آپ نے پارلیمنٹری پریکٹسز کو بنا دیا ہے. اس کی بیسس کے اوپر جب آپ قانون سازی کریں گے تو اس کی کیا لیجیٹیمیسی ہوگی, اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی, اس کی کیا ٹرانسپیرنسی ہوگی, اس کی کیا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. یہ سوال سوچنے والے ہیں. اور ہم جو ینگ اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کو یہ چیزیں دیکھنی ہے, یہ کس طریقے سے اسٹیٹ کا جو ڈیکورم چلایا جا رہا ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک شخصی بیسس کے اوپر جب آپ قانون سازی کریں گے, شخصیات کو سامنے رکھ کے قانون سازی کریں گے, تو اس کی امپلیکیشن دوسری ہے. آپ نے اگر اسٹیٹ کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, آپ نے لوگوں کے کامن انٹرسٹ کو دیکھنا ہے, تو پھر اس کا آپ کا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوگا. لیکن یہ جو پاور پالیٹکس ہے جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان چلتی ہے, اس پاور پالیٹکس سے پاکستان کی پارلیمنٹری پریکٹسز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, پاکستان کی ڈیموکریٹک پریکٹسز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل پریکٹسز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا, پاکستان کی لیگل پریکٹسز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. پاکستان میں فریڈم آف ایکسپریشن کیا ہے؟ میں آئی ایم میڈیا مین, میں اب اپنی بات نہیں کر سکتا میڈیا کے اندر, میں معذرت چاہتا ہوں. میرے آرٹیکل جو ہے وہ کٹنگ ہوتی ہیں ساری کی ساری, ٹی وی پہ میں جا نہیں سکتا, مجھے بین کر دیا گیا ہے. یہ جو آپ جس قسم کی فریڈم آف ایکسپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ڈیموکریٹک اسپیسز پہلے ہی شرنک تھی, مزید آپ اس کو شرنک کرتے جا رہے ہیں. سول سوسائٹی ختم کر دی گئی آپ نے, میڈیا انسٹیٹیوشن کو آپ پی ٹی وی بنانا چاہتے ہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ رولنگ ایلیٹ اس وقت حکومت کر رہی ہے, اور وہ جو اس کا 26 امینڈمنٹ کو اور 27 امینڈمنٹ کو ایک ٹول کے طور پر, ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہے اپنی پاور پالیٹکس کے لیے, تو پھر یہ سوال اٹھایا جائے گا کہ پاکستان کا ڈیموکریسی کا فیوچر کیا ہے. یعنی میں پہلی دفعہ ہمارے یہاں منسٹرز جو ہیں وہ برملا کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ ہونا چاہیے, وہ برملا کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہائبرڈ نظام کی ضرورت ہے, وہ برملا کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ نظام جو بالکل ٹھیک چل رہا ہے اس کو چلانا, اگر چلانا ہے تو پھر ختم کریں نا کانسٹیٹیوشن کو, یاد پھر چلائیں اپنے طریقے سے جیسے چلانا چاہتے ہیں آپ سسٹم کو. لیکن یہ گڈ مڈ نہ کریں, ایک طرف ڈیموکریسی بھی رکھنی ہے, ایک طرف رول آف لا بھی رکھنا ہے, ایک طرف کانسٹیٹیوشن کو بھی رکھنا ہے, ایک طرف شخصی انٹرسٹ کو بھی رکھنا ہے, ایک طرف پولیٹیکل انٹرسٹ کو بھی رکھنا ہے, ایک طرف پولیٹیکل پارٹیوں کو دبانا بھی ہے. اب مجھے بتائیں پولیٹیکل پارٹیز کی اسپیس کیا رہ گئی ہے, کون سی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ یہاں پہ آواز اٹھا سکتی ہیں؟ ابھی جو باسط صاحب نے اٹھایا, اتنی پولیٹیکل پارٹیز نے جب جتنے ماضی میں آوازیں اٹھائیں اس کو آپ نے کیا کر لیا؟ آپ نے ان پارٹیوں کو توڑ دیا, آپ نے ان پارٹیوں کو اندر سے نئی پارٹیاں جنم دے دی, آپ نے لوگوں کو دیوار سے لگا دیا. تو میں ایک بطور طالب علم ہونے کے ناطے ان چیزوں کو جب ریویو کرتا ہوں کریٹیکلی, تو ہم آگے نہیں بڑھ رہے. یہ جو باسط صاحب نے سوال اٹھایا نا کہ جو پاکستان کے سینسیٹیو ایشوز ہیں, پاکستان کی سیکورٹی کے ایشوز ہیں, اس وقت افغانستان کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ جس نہج پہ پہنچ گئے ہیں اس کا اندازہ شاید ہمیں نہیں, ہم ڈھول بجا رہے ہیں.
ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت جو چائنا ہم سے ناراض ہوا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنس ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا کہ بھارت کے ساتھ جو افغان نیکسس بن رہا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے. پھر آپ کے گورننس کے ایشوز ہیں, آپ کے ہاں اکنامکس ایشوز ہیں. یہ سارے ایشوز کے اوپر جو اس میں کامن مین کے انٹرسٹ انوالو ہے اس پہ تو کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. پارلیمنٹ اس پہ کوئی رول نہیں پلے کر رہی. پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہی. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز, رولنگ پارٹیز اس پہ بات نہیں کر رہی. اس سب وہ پاور ڈائنامکس کے اندر جا کے پھنس کے چلے گئے. اور یہ جو پاور کلیش ہے اس میں لوگ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کو, اپنے پولیٹیکل موٹو کو دیکھ کر وہ قانون سازی کرتے ہیں, وہ پالیسی سازی کرتے ہیں, وہ ایکشنز کرتے ہیں, وہ آگے لے کے چیزوں کو چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے آج انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی جو لیجیٹیمیسی ہے, بڑے ڈھول بجائیں آپ نے کہ پاکستان میں بہت آگے چلا گیا, بہت آگے کیا ہوگا. لیکن آپ ذرا جا کے دیکھیں کہ پاکستان کا پاسپورٹ کہاں کھڑا ہے. 18 لاکھ پاکستانی نوجوان پاکستان چھوڑ گئے ہیں پچھلے 1.5 سال کے اندر. اور کون سی اکنامک انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے رپورٹ پڑھی ہے انڈیا کے اندر جو پچھلے 1.5-2 سال کے اندر انویسٹمنٹ آئی ہے اس کا سائز دیکھیں ذرا. اور پاکستان کے اندر 22 انٹرنیشنل کمپنیز ٹو لیو پاکستان. تو یہ چیزوں کو, سینیریو کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اس کے ذریعے کس قسم کی پالیٹکس کو کریٹ کر رہے ہیں اور کس قسم کی ڈیموکریسی کو لانا چاہتے ہیں. اپنی مرضی کی ڈیموکریسی, اپنی مرضی کی سیاست, اپنی مرضی کا نظام, اپنی مرضی کی پارلیمنٹ, اپنی مرضی کی جوڈیشری, اپنی مرضی کا بینچ, اپنی مرضی کے ججز. اس سے کیا کریٹ ہوگا سوائے فرسٹ کے. اور یہ کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا. پاکستان میں ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ وہ پاورفل سے پاورفل ہوتا جائے اور فائنلی وہ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ ناگزیر ہو جائے. لیکن سب جاتے ہیں, انہوں نے بھی جانا ہے. لیکن اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائدہ نہیں ہو رہا. پاکستان پیچھے کی طرف جا رہا ہے. پاکستان ڈیموکریٹکلی آگے نہیں جا رہا. پاکستان کی جوڈیشری کو آپ نے جس طرح سے ڈیوائڈ کیا ہے, جس طرح سے سپریم کورٹ کے جج کو لگایا گیا ہے اور جس طرح سے چیزیں بنائی گئی ہیں, یہ سب ظاہر کرتی ہیں کہ ہمارے پولیٹیکل موٹیو جو ہے وہ کتنے ڈومیننٹ کرتے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں. ہم لیگل کانسٹیٹیوشنز کو اور کانسٹیٹیوشن کو کانٹیکٹ کو نہیں دیکھ رہے. تو میں تو یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ ہمیں ذرا اس کو کریٹیکلی ریویو کرنا چاہیے, اس کا وے فارورڈ تلاش کرنا چاہیے کہ اس طریقے سے اگر سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں گے تو یہ سسٹم آگے نہیں چل سکے گا. اس کی فرسٹریشن کریٹ ہوگی اور یہ مزید کریکس کریٹ کرے گا. میں آپ کو بتاؤں یہ مزید کریکس کریٹ کرے گا اسٹیٹ کی کرافٹ کے اندر. اور یہ جو اسٹیٹ کے کرافٹ کے اندر جو کریکس پیدا ہوں گے اس سے پاکستان کی جو ریجنل پالیٹکس ہے, جو انٹرنیشنل پالیٹکس ہے, جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, اس میں اور زیادہ کریکس پیدا ہوں گے. تھینک یو ویری مچ.